Assalamu alaikum students, how are you? Okay, first important thing, instructions. Follow your instructions properly. Let's come to activity. Activity number 18. Put the given words in correct order to make meaningful sentence. You have to arrange these words to make a proper sentence. For example, my brother ever feeds the dog hardly. Number 2. My sister sometimes does the ironing. And the rest of the sentence you will do yourself. You have to just arrange these words to make a proper sentence. Now, activity number 19. Fill in the blanks using and, but, so and because. These are conjunction words. Okay, what is conjunction? Means these words are used to join the sentences. For example, but and so. Now come to exercise number 1. Tom studied hard dash failed the test. Tom studied hard but failed the test. Number 2. She went to the store dash bought some shoes. She went to the store and bought some shoes. And the rest of the sentence you will do by the help of your parents. Now activity number 20. Go to a picnic spot with your parents or family members. Closely observe the things around you and write some sentences about what you saw there and what you did. For example, if you go to a zoo, you will mention the animals that you saw there and also their cages or whatever you saw there. Now, activity number 21. You have to demonstrate a story here by observing these pictures. Like this is the story of a rabbit and a turtle. You will write here. You will start from here. At the end, what happened to the rabbit? You will write here and also a moral lesson. Start the story from here. For example, once upon a time, there was a rabbit and turtle. They were both friends. Now complete the story by the help of this picture. Finally, one more important thing that I always share with you. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Hope you will be understanding my points. سرگرمی نمبر 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام لکھیے. 4 مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے چند امور جو ہے نا وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا ہے اور ہر فرشتے کے لیے الگ الگ کام سپرد کیا. جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا. اسی طرح باقی جو 3 فرشتے ہیں ان کے کام بھی آپ لوگوں نے اس طرح یہاں پر لکھ لینا ہے. سرگرمی نمبر 5 نزول وحی کے حوالے سے درج ذیل سوالات کے جواب لکھیے. پہلی وحی کا موضوع تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنا اور سکھانا ہے. مطلب اقرأ بسم ربک الذی خلق کہ پڑھیے اپنے رب کے حکم سے، ٹھیک ہے، جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو یہاں پہ تعلیم اور تعلم ہے. ٹھیک ہے، پہلی وحی کا موضوع جو ہے وہ تعلیم اور تعلم ہے. پہلی وحی کا نزول غار حرا میں ہوا تھا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں جا کر عبادات کیا کرتے تھے. جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ اس وقت بھی آپ غار حرا میں گئے تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل کیفیت میں، اصل حالت میں آئے تھے اور آپ کو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ نے جواب میں کہا تھا کہ ما انا بقاری، یعنی مجھے پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. لیکن 3 دفعہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور تینوں مرتبہ آپ کو جھنجھوڑا. تو یہ جو واقعہ ہے یہ کس کا ہے؟ غار حرا کا ہے. اور جو صورت نازل ہوئی تھی صورت کا نام سورۃ العلق ہے. وحی میں نازل ہونے والی جو آیات کی تعداد ہے وہ 5 ہے. پہلی 5 آیتیں جو ہیں نا وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں. نزول وحی کے وقت حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ 40 برس ہے. کتنی ہیں؟ 40 برس. کلاسز لکھنا ہے. پہلی وحی کا ترجمہ لکھیے. پہلی وحی وہی 5 آیتیں ہیں سورہ علق کی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے حکم سے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. یہ جو آیتیں ہیں 5 آیتیں، ان کا ترجمہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ لینا ہے. اور اگر آپ آسان ترجمہ لکھنا چاہتے ہیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ القرآن، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں یا اس سے اگر آپ سے ترجمہ دیکھیں. انتہائی آسان ہے، یاد کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہو. سرگرمی نمبر 7، ہم روزانہ نماز میں کتنی بار سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ فرض، سنت اور نوافل سب کو شامل کر کے ایک چارٹ مکمل کیجیے. یہاں پہ کلاس آپ لوگوں کے سامنے ایک چارٹ مکمل بنا دیا گیا ہے. نمازوں کے نام لکھے ہیں: فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اسی طرح اس کے سامنے نام لکھے: فرض، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور نفل. اب آپ نے اس چارٹ کو فل کیسے کرنا ہے، اس کا میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں. کہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا ہے. فجر کی نماز میں مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز مسجد میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ نے فرض نماز پڑھی تو کتنی پڑھی ہے. جیسا کہ آپ فجر کی فرض پڑھتے ہیں 2 رکعت، تو آپ نے وہاں پہ 2 رکعت میں دیکھنا ہے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھا ہے. اگر 2 مرتبہ پڑھے تو آپ نے فرض کے سامنے 2 مرتبہ لکھ لیں گے 2. اسی طرح سنت پڑھنی ہے. 2 رکعت اگر سنت پڑھی ہے تو آپ دیکھنا ہے کہ 2 رکعت سنت جو میں نے پڑھی ہے اس میں سورۃ فاتحہ میں نے کتنی مرتبہ پڑھی ہے. تو آپ نے جب 2 مرتبہ پڑھی ہوگی تو آپ یہاں پہ 2 لکھ لیں گے. اسی طرح آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے لیے مسجد جانا ہے. جب آپ نماز پڑھ کے گھر آئیں گے آپ نے یہ صفحہ کھولنا ہے، سرگرمی نمبر 7 کھولنی ہے، اور وہاں پہ اسی ٹائم آپ نے اس کو فل کر لینا ہے کہ آج میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز میں نے فرض میں اتنے مرتبہ سورۃ فاتحہ کہی، سنت موقدہ میں اتنی دفعہ کہی ہے، اور نفل میں اتنی مرتبہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. اس طرح آپ نے چارٹ مکمل کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے ایزی رہے گا. سرگرمی نمبر 8، جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں نیچے دی گئے لانوں میں لکھیے. یعنی آپ جو بھی دعا کرتے ہیں، جو بھی دعا کریں گے وہ آپ نے اس میں لکھ لینا ہے. اور کلاس یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی دعاؤں میں اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، تمام امت مسلمہ کو اور اپنے ٹیچرز جو اسکول میں آپ کے لیے ہم وقت کوشش کرتے ہیں ان کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور ان کو نہیں بھولنا ہے. ان کے لیے ضرور دعائیں کرنی ہیں. سرگرمی نمبر 9، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول کیوں بھیجے ہیں؟ تو کلاس اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں نا ان کا مقصد ایک تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور ایمان لے اور جنت کے حقدار بن جائیں. نماز کو اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ نماز لوگوں کو برائی سے اور برے کام سے اور گناہوں سے روکتی ہے، اس لیے نماز کو بہترین عبادت کہا گیا ہے. خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ یہ امت مسلمہ کے لیے جو حاکم ہوتا ہے اس حاکم کو خلیفہ کہا جاتا ہے. خفیہ تبلیغ کا کام کتنے عرصے تک جاری رہا؟ خفیہ تبلیغ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ کی عمر 40 برس تھی، تو اس کے بعد جو آپ نے چند سال لوگوں کو ایک ایک کر کے دعوت دی جو کہ ایک کھلا دعوت نہیں تھی، وہ کتنے عرصے تک جاری رہی؟ تو آپ لوگوں نے اس کو لکھ لینا ہے، تقریباً 3 سال تک وہ خفیہ تبلیغ جو جاری رہی. زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ یہ ایک اہم چیز ہے. زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو کہ صاحب استطاعت ہے. ایکچولی صاحب استطاعت سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو. اگر سونا چاندی نہیں ہے یا اس میں سے کم مقدار میں ہے، یا ان کے پاس سونا، چاندی اور پیسہ ملا کر ان تینوں میں سے کسی کی بھی قیمت تک اس پہنچ جائے وہ مالیت، تو پھر اس شخص پر بھی کیا میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. کلاس سرگرمی نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے حقوق لکھیے. کلاس ایک بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر اتنے حقوق ہیں کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے.
اور اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر اتنی نعمتیں ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو ہم اس کی تعداد کو گن نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر اتنے زیادہ حقوق ہیں، جن میں سے ہم چیدہ حقوق جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر بتائیں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو ہے اس کو ادا کرنا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف جو رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں، ان کے ساتھ جو کتاب لے کر دی ہے ان کو، ان رسولوں کے پر ایمان لانا اور ان کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا کیا ہے، یہ حق ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ کلاس آج کا جو ہمارا بنیادی سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اچھے شہری بنیں۔ راستے سے چلتے ہوئے کوئی بھی تکلیف دہ چیز دیکھیں، کنکر ہو سکتی ہے، سوئی ہو سکتا ہے، بڑی اینٹ ہو سکتی، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کسی دوسرے مسلمان کو، کسی انسان کو، کسی جانور کو نقصان پہنچا سکتی ہو، تو اس کو ہم نے راستے سے ہٹا دیں، اس لیے کہ الاماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی یہ نیکی ہے۔ ہوپ کلاس آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ بالفرض اگر آپ کو پھر بھی کسی سوال کے اندر یا کسی جز کے اندر کوئی مشکل پیش آتی ہے سمجھنے میں، تو آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ کامنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ والسلام۔